دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان SIO. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے فارمیشن کے بعد اس تنظیم نے 40 سال کا سفر طے کیا ہے. ابھی اس 40 سال کی ہسٹری پر ایک ڈاکیومنٹری بن رہی ہے. میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اس کا میں بھی ایک حصہ بن رہا ہوں. SIO یونائٹڈ آندھرا پردیش کا زونل پریزیڈنٹ میں رہا. اس وقت PC حمزہ صاحب نیشنل پریزیڈنٹ تھے اور آندھرا پردیش کے زونل سیکریٹری MN بیگ زاہد صاحب نظام آباد کے تھے. شاید کوسٹل آندھرا پردیش یا تیلگو بیلٹ سے ZAC میں آنے والا میں پہلا ZAC ممبر تھا. تو اس میقات میں جو خاص کام ہوئے ہیں اس کو میں تذکرہ کروں گا. اس سے پہلے یہ بات بتاتا چلوں کہ اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا ایک نیشنل لیول کی مسلم تنظیم تھی. دین کا صحیح شعور اسٹوڈنٹس اور یوتھ طلباء اور نوجوانوں کے اندر پیدا کرنے کا عزم لے کر یہ تنظیم کام کر رہی تھی. جماعت اسلامی کا بھی یہی موٹیو تھا، لیکن جماعت کے سلسلے میں جو ریزرویشنز، جو اپریہنشنز لوگوں کے دلوں میں تھے، SIO ان چیزوں کو نکال کر کے ایک پلیٹ فارم نوجوانوں کے لیے فراہم کیا جو ان ریزرویشنز اور ان تحفظات سے دور ہو کر بڑے جوش کے ساتھ SIO کے اندر شامل ہونے کے لیے آگے آئے تھے. تو اس میقات میں تیلگو بیلٹ میں کام کرنے پر زیادہ زور دیا گیا. SIO کے دستور کو تیلگو میں ترجمہ کرایا گیا. پھر اس میقات میں پالیسی پروگرام بھی تیلگو میں پبلش کرنا ہم نے شروع کیا. سرکولرز بائلنگول اردو اور تیلگو دونوں زبانوں میں نکلا کرتے تھے. یہ تیسری میقات تھی. پہلے دو میقاتوں میں زیادہ زور تنظیم کے تعارف پر، تنظیم کے ایکسپینشن پر زیادہ زور دیا گیا تھا. اس میقات میں تعارف اور ایکسپینشن کے ساتھ ساتھ اسٹرینگننگ آف دی آرگنائزیشن، کنسولیڈیشن آف دی آرگنائزیشن پر بھی ہم نے کام کیا. اس کے لیے حلقے کے ذمہ داران کے دوروں پر زیادہ زور دیا گیا. تو ہم اس میقات کے پہلے سال میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ ممبرس لسٹ کے اندر جتنے ممبرس کے نام ہیں ان سبھی ممبرس سے انڈیویجول ملاقات کرے جا کر کے ان کے مقام پر، تاکہ تنظیم کے قیام کے وقت جو روانی کے ساتھ ممبرشپ کا انرولمنٹ ہوا تھا، لوگوں سے فارم بھروا کر لیے گئے تھے، تو اس میں بہت سارے ممبرس ایسے تھے جن کا نام ڈبل تھا، ڈپلیکیشن تھا. کچھ لوگ فارم تو بھر دیے لیکن باضابطہ ممبر کی حیثیت میں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا نہیں کر پا رہے تھے. ایسے لوگوں سے ملاقاتیں کی گئی، پھر ان سے گفتگو کی گئی. ان میں سے بعض لوگ والنٹریلی اپنے آپ کو ایسوسیٹ بنانے پر آمادہ ہو گئے. بعض لوگ ایسے تھے جن کا اخراج کرنا پڑا، اور بعض لوگ ایسے تھے جن کو توجہ دلانے پر وہ ممبر کی حیثیت میں اپنی دماغ بن کر کام کرنے کے لیے آمادہ بھی ہوئے. تو اس طرح کا کام ہوا. تو یہ کام کے بعد ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ ہر ڈسٹرکٹ پر کیڈر کی ایک روزہ میٹنگ ہو، کانفرنس ہو، اجتماع ہو. پہلے ممبرس پر توجہ دی گئی، پھر ایسوسیٹس پر. ممبرس اور ایسوسیٹس پر مشتمل ڈسٹرکٹ میٹس پورے اضلاع کے اندر ہم نے لیا، اور پھر دیکھا یہ گیا کہ
تنظیم کے اندر جو ممبرس اپنے آپ کو انرول کیے تھے ان کے اندر احساس ذمہ داری بڑھی، وقت نکالنے لگے اور کاموں کی رفتار بھی تیز ہوتی رہی۔ پھر دوسرے سال بڑے پیمانے پر ہر ڈسٹرکٹ میں کانفرنسز کیے، تو پورے ڈسٹرکٹس میں صدر تنظیم بھی ہمارے ساتھ، پی سی حمزہ صاحب بھی ہمارے ساتھ دورہ کیے۔ تقریباً 25 دن پورے اسٹیٹ میں ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے کانفرنسز کیے، اور اس کانفرنس میں پبلک میٹنگ، خطاب عام جس میں تیلگو اسپیچز، اردو اسپیچز بھی ہوا کرتے تھے، اور پھر دن بھر آڈیٹوریم کے اندر یا کسی کانفرنس ہال کے اندر، فنکشن ہال کے اندر کیڈر کا، نوجوانوں پر مشتمل اجتماع جو ہے ہوا کرتا تھا۔ ایک سمپوزیم بھی ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں رکھا، پریزنٹ پرابلمس آف انڈیا، پریزنٹ پرابلمس آف سوسائٹی، ایجوکیشن ایز سولوشن۔ تو اس سمپوزیم کے بہانے ایس ایف آئی، اے آئی ایس ایف، پی ڈی ایس یو، اے بی وی پی جیسے طلبہ تنظیموں سے انٹریکشن کا موقع ملا، اور ان سے انگیج کیا گیا، اور ان کے خیالات سے واقف بھی ہوئے، اور اسلام کا تعارف بھی ان کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملا۔ سرپرست حلقہ کی حیثیت میں مولانا عبدالعزیز صاحب مرحوم، ان کی رہنمائی حاصل رہی۔ ہمارے سینئرز عبدالباسط انور صاحب، خواجہ عارف الدین صاحب، اور مجھ سے پہلے جو صدر حلقہ رہے جناب عبدالرؤف صاحب، ان کی بھی ہم کو جو ہے تائید، مدد، رہنمائی ملتی رہی۔ اور ایک بڑا ایونٹ ہم نے وجےواڑہ میں 3 دن کا آل ممبرس میٹ کیا، جو کہ تربیتی نوعیت کا تھا۔ الحمدللہ اس میں 90% آف دی ممبرس کی حاضری رہی۔ بڑا ہی ریمارکیبل اور میموریبل ایونٹ رہا، اور تنظیم کو مضبوط بناتے ہوئے ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ یونٹس اور ایسوسیٹ سرکل سے باضابطہ رپورٹس وصول ہو۔ ہر یونٹ میں، ہر ایسوسیٹ سرکل میں ان کا اینول پروگرام بنے، اس کو منتھ وائز پروگرام کے اندر وہ لوگ شیڈولنگ کریں، اس کے حساب سے وہ رپورٹس بھیجیں۔ تو 50% مقامات سے رپورٹس وصول ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے چیلنجز اور مشکلات بھی رہے۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ آج کے دور کا نوجوان تعجب کرے گا، اس وقت کام ہم کیسے کیا کرتے تھے۔ نہ موبائل تھا، نہ فون تھا۔ فون تھا تو ایس ٹی ڈی ریئر تھا، ہر فون پر ایس ٹی ڈی کی سہولت جو ہے مہیا نہیں تھی۔ تو زونل آفس آندھرا پردیش کا حیدرآباد میں تھا، چھتا بازار میں، ایس ٹی ڈی فیسلٹی وہاں نہیں تھی۔ ہم لوگ مقامی جماعت کے فون بھی یوز کرتے تھے لوکل کالز کے لیے۔ ایس ٹی ڈی کے لیے ہم نے امیر حلقہ، سرپرست حلقہ ایسے پرمیشن لے رکھی تھی، یہاں سے پرانی حویلی جا کر ضرورت پڑنے پر مختصر ایس ٹی ڈی کال وہاں سے کیا کرتے تھے۔ تو دوسرا ذریعہ کمیونیکیشن کا تھا لیٹرز اور کارسپونڈنس، سرکولرز بھی آج جس طرح ایک کمپیوٹر پر، ڈیسک ٹاپ پر ایک سرکولر ٹائپ کر دیے اور ایک کلک پر ای میل کے ذریعے سبھی یونٹس کو بھیج دیے، اس طرح کی سہولت نہیں تھی۔ سرکولر کو پہلے جو ہے اسٹینسل سے، تیز نیب سے اسٹینسل پیپر پر کٹ کرنا پڑتا تھا، پھر سائیکلو اسٹائلنگ مشین ہوتی تھی۔ آج بھی آپ اگر نیٹ پہ سرچ کریں تو اولڈ میتھڈ آف سائیکلو اسٹائلنگ مشین دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو گول گھما کر کے سرکولر سے کاپیز بنائے جاتے تھے، اس کو فولڈ کر کے ایڈریسز لکھنا، یا آلریڈی ٹائپ کیے ہوئے ایڈریسز کے سلپس پھاڑ کر، کٹ کر کے، پھر اس پر چٹکا کر ہم لوگ پوسٹ آفس میں وہ بنچ جو ہے ڈالا کرتے تھے۔ جب تک کہ واپس ہم کو لیٹر نہیں ملتا یونٹ سے کہ سرکولر ملا، اس وقت تک کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہ ہوتا کہ ان تک کمیونیکیشن پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے۔ تو اس وقت نوجوانوں کے پرابلمس یہ تھے کہ بے راہ روی کے شکار تھے، لٹریسی ریٹ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، ہائر ایجوکیشن میں موقع کم تھے، اور پھر ان ایمپلائمنٹ، روزگاری کا مسئلہ تھا۔ نوجوان جو ہے ان مسائل کے اندر تھا، پھر بھی لوگ توجہ سے بات سنتے، لٹریچر پڑھتے، اور پھر اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کرنے کے لیے وہ لوگ جو ہے کوشاں رہتے تھے۔ تو اس طرح تنظیم کا کام آگے بڑھا۔
اس دور میں ایک میموریبل ایونٹ یہ بھی رہا کہ یہ ایک 10 یومی سلیکٹڈ ممبرس کا ایک تربیتی کیمپ آل انڈیا لیول پر ہوا تھا، جو اورنگ آباد سے قریب خلد شریف میں ایک درگاہ پر شاہ زرزری زربخش کے اس مزار پر جو ہے رکھا گیا تھا۔ آندھرا پردیش سے بھی ہم تقریباً 12 سے 15 سلیکٹ ممبرس اس کے اندر شریک تھے۔ اس طرح وہ 2 سال میں ایس آئی او یونائٹڈ آندھرا پردیش کا کام آگے بڑھا۔ کوشش یہ کی گئی کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایس آئی او کی شاخ قائم ہو۔ 2 سال کے بعد ہم نے جائزہ لیا تو دیکھا گیا صرف 3 ڈسٹرکٹس رہ گئے تھے جہاں پر ایس آئی او فارم نہیں ہوا تھا۔ ایک تھا چتور میں کالا ہستی ایک مقام پر جماعت تھی، لیکن ہم وہاں پر ایس آئی او کی یونٹ قائم نہیں کر سکے۔ وجے نگرم اور سریکاکولم یہ 3 ڈسٹرکٹس میں ایس آئی او نہیں پہنچا تھا، باقی سبھی جگہ پر یونٹس یا ایسوسیٹ سرکلز قائم تھے۔ تو یہ کچھ کوششیں ہم نے کیے تھے اس 2 سال کے دور میں۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ وہ ہماری اس کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان ایس آئی او۔